ہر کوئی یہاں پر جینا چاہتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ اس دنیا کے اندر اسلام کی بات کرے گا، وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق دنیا کو چلانے کی بات کرے گا، اس کے لیے آزمائش ناگزیر۔ جو نقش قدم پر چلے گا، امامت کا وارث وہی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، آج کے اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک اہم نقطے پر بات کرنی ہے۔ وہ نقطہ ہے ہماری زندگی میں پیش آنے والی آزمائشیں اور اس پر ہمارا رویہ۔ انسان جو اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے، وہ بطور آزمائش پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں اور کون برے عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں انسان کا پیدا کیا جانا بھی آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش کے سلسلے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہاں پر جینا چاہتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ اس دنیاوی زندگی کو ہم بھرپور طریقے سے جینا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں ہم پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، اس آزمائش سے ہم بھاگنا نہیں چاہتے، اس آزمائش کو ہم فیس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کی تگ و دو میں ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ ہے، یہاں پر اولاد بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، دیکھو تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہیں ان کے چکر میں رہ کے تم اپنی آخرت برباد نہ کر دینا۔ کہیں فرمایا گیا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسے ماں باپ ہوں گے جو اولاد نہیں چاہتے، اگرچہ کہ یہ بات بتا دی گئی کہ اولاد آزمائش ہے، اولاد فتنہ بھی ہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی اولاد چاہتا ہے۔ کسی کو اگر اولاد نہ ہو تو وہ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، ہر در پہ چلا جاتا ہے، ایسی جگہ بھی وہ چلا جاتا ہے جہاں اس نے نہیں جانا چاہیے۔ اپنے عقیدے خراب کرنے کے سلسلے میں بھی وہ سوچتا نہیں ہے، اور اولاد کے لیے ہر وہ چیز کر جاتا ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ اس سے اس کو اولاد ملے گی۔ تو اس سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ اب یہ اولاد بھی آزمائش ہے، لیکن ہم یہ آزمائش چاہتے ہیں، ہم اولاد چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اولاد نہیں چاہتا۔ تو یہ ہمارا دوسری آزمائش کے سلسلے میں ایک رویہ ہے جو ابھی ہمارے سامنے آیا۔ پھر اس دنیا کے اندر مال و دولت بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم جسے چاہے نپا تلا دے اور جسے چاہے بے حساب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ ہم نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، تو یہ آزمائش کے لیے دیا ہے۔ کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، اور کسی کو کم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے ناراض ہیں اس لیے اس کو کم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بطور آزمائش ہم نے یہ دیا ہے۔ تو اب مال کا مل جانا بھی آزمائش ہے۔ اب اس سلسلے میں صرف مال کا مل جانا آزمائش نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں اسلام کی رو سے مال کمانا بھی آزمائش ہے اور مال خرچ کرنا بھی آزمائش ہے۔ دونوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا آخرت میں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ تو اس کا مطلب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے مال و دولت، یہ بطور آزمائش ہمارے پاس ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی مال حاصل کرنا چاہتا ہے، الا ماشاء اللہ
کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ مال و دولت ان کے پاس ہے، جتنا کچھ ملا ہے اسی پر راضی خوشی وہ رہتے ہوں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جیبیں بھری رہے، اس کا بینک بیلنس بھرا رہے، اس کے پاس کبھی پیسوں کی کمی نہ ہو۔ جبکہ یہ معلوم ہے کہ مال آزمائش ہے، لیکن پھر بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس آزمائش کے اندر اترے، اس آزمائش کو پوری طرح سے برتے۔ پھر وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اگر وہ اس آزمائش میں فیل ہو گیا تو کیا مسئلہ ہوگا، اگر وہ اس آزمائش میں پکڑا جائے گا تو کیا ہوگا۔ وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ مال کسی بھی طرح سے حاصل کیا جائے اور اس کو برتا جائے، بعد میں دیکھا جائے گا کہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر عزت، وقار، دبدبہ، رعب اور شہرت مل جانا، یہ بھی آزمائش ہے۔ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے بطور آزمائش دیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں یہ سب بطور آزمائش ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا تو ہم تم سے ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے جو ہم نے تمہیں دے رکھی۔ تو یہ جو ابھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنائی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہی ہے۔ تو جب یہ آزمائش ہے تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ یہ اس آزمائش کے اندر پڑے، انہیں یہ چیزیں نہ ملے؟ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، اسے وقار ملے، اسے معاشرے کے اندر دبدبہ ملے، اسے شہرت ملے، اس کی بات کو ویٹیج ملے، اس کی بات سنی جائے، سمجھی جائے، اس کی بات کو فالو کیا جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کو ہم برتنا چاہتے ہیں۔ ان ساری آزمائشوں میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گنائی ہے، کوئی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، کوئی ان سے بھاگنا نہیں چاہتا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں میں، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال اور پھلوں کے گھاٹے سے، نقصان سے۔ ان ساری آزمائشوں میں جو ثابت قدم رہے گا، جو اللہ تعالیٰ سے راضی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب دین کے سلسلے میں بھی آزمائش ہے۔ وہ اجتماعیتیں، وہ فرد، وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں، وہ گروہ جو اس دنیا کے اندر اسلام کی بات کرے گا، وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق دنیا کو چلانے کی بات کرے گا، اس کے لیے آزمائش ناگزیر ہے، اس کے لیے آزمائش ناگزیر ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے جو رویے ہیں یہاں پر آ کے بدل جاتے ہیں۔ اس طرح کے سلسلے میں بات کہی جاتی ہے، اور درست بات ہے کہ عافیت مانگنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جو بھی اسلامی نظام کی بات کرے گا، جو بھی اسلام کی بات کرے گا، جو بھی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کی اور اصولوں کی بات کرے گا، اس کو تو ہم آزمائیں گے، اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح طور پہ یہ بات کہہ دی کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی کہنے پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، ہم نے تو تم کو بھی آزمانا ہے، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس حوالے سے بھی ہماری آزمائش ہوگی۔ تو دین کے سلسلے میں آزمائش کا جو معاملہ ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ہمیں اپنا فرض منصبی ادا کرنا ہے، چاہے پھر اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو جائے، چاہے پھر کتنی ہی آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تیار ہیں؟ اب اس سلسلے میں یہاں پر آ کے ہمارا رویہ بدل جاتا ہے کہ ہم عافیت تلاش کرنے لگتے ہیں، ہم بہانے بناتے ہیں، ہم راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اب اس آزمائش کے اندر اترنا، اس کو برتنا، اس میں عزم اور حوصلے کا اظہار کرنا، یہاں پر آ کے ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو دو رویے ہمارے سامنے آتے ہیں، دو طرح کی آزمائشیں ہیں، دونوں کے سامنے ہمارے رویے الگ الگ ہیں۔ پہلی جتنی آزمائش میں نے آپ کے سامنے گنایا ہوں، اس دنیا میں پیدا ہونا، یہاں زندگی گزارنا، اولاد، مال و دولت، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں بھی آزمائش ہے، لیکن ہم اس کو برتنا چاہتے ہیں، اس میں ہم اترنا چاہتے ہیں، اور دین کی سربلندی کے لیے تگ و دو کرنا، کوششیں کرنا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی سے ہمکنار کرے گا۔
اس آزمائش کے سلسلے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اس میں اترنا نہیں چاہتے، اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اس سے کتراتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ اب دو رویے ہمارے سامنے آ گئے۔ حالانکہ دین کے معاملے میں جتنی آزمائش ہے اس سلسلے میں ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں آزماتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پھر اس آزمائش کا بڑا اجر ثواب بھی ملنے والا ہے۔ شاعر نے بڑی خوب بات کہی کہ آزمائش اے دل سخت ہی سہی، لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے۔ آبلوں کا شکوہ کیا ٹھوکروں کا غم کیسا، آدمی محبت میں سب کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس سلسلے میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آزمائش کس لیے آتی ہے؟ کیا یہ آزمائش تکلیف دینے کے لیے آتی ہے، پریشان کرنے کے لیے آتی ہے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے آتی ہے؟ نہیں، آزمائش اس لیے نہیں ہے۔ آزمائش تو اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ اور اعتماد ہمارا بڑھے، ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھیں، اسی کے اوپر بھروسہ کریں کہ وہی ذات ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے، وہی ذات ہے جو ہمیں کچھ دے سکتی ہے، ہم سے کچھ لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی خدشات ہم کو نظر آتے ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہے تو وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ اس کا اعتماد اور بھروسہ بڑھانے کے لیے آزمائش آتی ہے۔ پھر یہ آزمائشیں ہمارے اندر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے، چھپا کر رکھی ہے، اس کو پروان چڑھانے، اس کو نکھارنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ اور یہ آزمائش اس لیے بھی آتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے، توکل کرے، اس کے اوپر اعتماد کرے، اس نے جو حقیقتیں بتائی ہے اس کا یقین جانے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا ہو، اور پھر وہ خلق خدا کی اصلاح کے لیے بغیر کسی خوف خطر کے میدان میں اترے، عملی میدان کے اندر آئے۔ یہ ساری چیزیں دینے کے لیے آزمائش آتی ہے، اور آزمائشیں درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے، انعامات سے نوازنے کے لیے آتی ہے۔ یہی بات تو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی کہ جب ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا تو اس نے پوری کر کے دکھا دی، تو ہم نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں گے، امام بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ نہیں، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نقش قدم پر چلے گا، امامت کا وارث وہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ امامت، سربلندی بغیر آزمائش کے نہیں دیتا۔ اور اس سلسلے میں اب ہمارے جو رویے ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کن آزمائش میں ہم اترنا چاہتے ہیں، اور ایسی کون سی آزمائش ہے جس سے ہم راہ فرار اختیار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیز مقدر کر رکھی ہے وہ ہو کے رہنے والی ہے۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں، کیا ہم ان آزمائشوں میں پورا اتر کے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھنے کا مقام ہے۔ اور اگر ہم نے ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر امامت کا معاملہ، اس دنیا کے اندر سرخروئی کا معاملہ، اس دنیا کے اندر سربلندی کا معاملہ انہی کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ تم ہی سربلند رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا میں جس طرح کی بھی آزمائش آ رہی ہیں اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے دین کے سلسلے میں جو آزمائش ہے اس سے بھاگنے کے بجائے اس میں ڈٹنے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور اس پر پوری طرح سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس راہ میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔